کتنا کریم ہے تیرا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑی حیا رکھنے والا اور بہت کرم کرنے والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کسی کے ساتھ بلائی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے درود شریف کا سفر شروع کرنے کی دعوت دیجیے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھے تو جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس شخص کے لیے مسلسل بخشش مانگتے رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ خود درود پاک نہیں پڑھتے بلکہ آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ آپ کی آواز کا سننا جانا بھی در رسول کی حاضری کے برابر ہے۔ درود پاک وہ سویرا ہے جو پڑھنے والے کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنووں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد سے افضل نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔